یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 47 ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 46 میں ہم نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کا حکم دیا تھا تاکہ کفار مکہ کو اس کی خبر نہ لگے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ آخر کیوں ایک معزز صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کفار کو یہ خبر پہنچانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو ننگا کرنا کیوں چاہا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کرنے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کا خط۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جو ایک معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کا لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے علم غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاک میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب کبار تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے، ورنہ ہم تجھ کو ننگی کر کے تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاتب، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے، نہ مرتد ہوا ہوں۔ میرے خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میری بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری و نگہداشت کرے۔ میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے اس بیان کو سن کر اس کے عذر کو قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ آپے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام بھی غیظ و غضب سے بھر گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آئی، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاتب اہل بدر میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یعنی اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست مت بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا،
مکہ پر حملہ۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر رہا ہو، پھر راستے میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھتے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ حضرت عباس وغیرہ سے ملاقات۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے، اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوتیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھی، خصوصاً ابو سفیان ابن الحارث آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جانثاروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بےہودہ ہجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر ڈالی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا، اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تھے۔ مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان ابن الحارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں بغیر دانا پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سب بچے مر کر فنا ہو جائیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت للعالمین کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو کہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یعنی کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور بلا شبہ خطا وار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں صاحبان نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور آپ نے ان کے جواب میں بعینہ ہی وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین،
یعنی آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان ابن الحارث رضی اللہ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے اور زمانہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی ہجوں میں لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان ابن الحارث میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ میلوں تک آگ ہی آگ۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مر الزہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مر الزہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ قریش کے جاسوس۔ گو قریش کو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادے سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مر الزہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش اور جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مر الزہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی خزاعہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی خزاعہ اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مر الزہران کا پورا میدان بھر جائے گا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکرگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے چند مسلمان جو لشکرگاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جاں بخشی کی سفارش پیش کر دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سبھوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کا اسلام۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں، یہ وہ ناقابل
قابل معافی جرائم تھے جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست و جائز اور برمحل ہے، لیکن رسول کریم جن کو قرآن نے رؤوف و رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت چمکار چمکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم مت ڈر، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کو کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان: کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان: ہاں، اس میں تو ابھی مجھے کچھ شبہ ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اس لیے ایپیسوڈ نمبر 48 میں بتائیں گے لشکر اسلام کے جاہ و جلال کا واقعہ، فاتح مکہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرمان کا واقعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے کا واقعہ، اور بیت اللہ میں یعنی کعبہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا واقعہ اور بتوں کو توڑنے کا واقعہ۔ اس لیے اگر آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔